بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پیارے بھائیو، حدیث قدسی ہے، بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کے بارے میں، فرائض کی پابندی کرنا، اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وما یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ انسان نفل عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت شخص ہوگا وہ۔ تو آج کی اس نشست میں یہ بھی ایک نفل عبادت ہے، روزے جو ہیں، نفل روزے، ان کے بارے میں بات کروں گا کہ نفل روزوں کی کیا اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا سال کون کون سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے میرے بھائیو۔ تو نفل روزوں کی فضیلت، برکات و ثمرات کیا ہیں؟ آئیے، بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، ایک روزہ۔ دوسری حدیث جو کہ ترمذی میں غالباً، اور کچھ علماء کے اس پر جو ہے وہ کلام ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو شخص ایک روزہ نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایک خندق کھود دی جاتی ہے جس کی لمبائی مسافت کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے زمین سے آسمان 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا آدمی جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا گیا، باب الریان۔ اللہ اکبر! کتنا پروٹوکول ہے اس روزہ دار کے لیے، نفل روزہ رکھے یا فرض روزہ رکھے، اور جب روزہ داروں کو پکارا جا رہا ہوگا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جب وہ روزہ دار اندر داخل ہو جائیں گے دروازہ بند، بس اس میں سے اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر! اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، اور اس کے بعد آیت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور آگے آیت جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی روزہ رکھنے والوں کی اور ذکر کرنے والوں کی، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، فرصت ہے، یہ مہینہ خاص کر جو ہے شعبان کا مہینہ، اس میں روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھے کرتے تھے، بلکہ الا قلیلا چند روزے چھوڑا کرتے تھے، باقی پورا ساتھ رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اور پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آئیے پیارے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے روزہ رکھا کرتے تھے نفل، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ شروع کر دیا کرتے تھے شوال کے مہینے میں۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس کے حدیث کے جو ہیں وہ راوی ہیں یا نہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کصیام الدہر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 جتنے بنتے ہیں 30 جو بنتے ہیں، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے کصیام الدہر، وہ پوری زندگی روزوں سے۔ کیوں 36 روزے تو پوری زندگی کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے میرے بھائی۔ تو آپ حساب لگے، اگر 30 روزے مثلا ہو گئے تو 300 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 60، 6 روزے رکھیں گے تو پوری زندگی روزوں سے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے گیا آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر دیں گے۔ اسی طرح آپ سے جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2436 ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
پیر والے دن، منڈے اور تھرسڈے، جمعرات والے دن آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جب میرا عمل پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ تھی. اللہ اکبر. یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ، جن کی ہر چیز معاف، چھوٹی چھوٹی لڑسی معاف، وہ اتنا تمام کر رہے ہیں. بھائی ہمیں بھی کرنا چاہیے، موسم آج کل اچھا ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں جو ہے آگے چلتے ہیں عرفہ کے روزے کے بارے میں. عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سئل عن یوم عرفہ، عرفہ کے روزے جو حج کا روزہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، کہ جو عرفہ کا روزہ ہے، حج کا روزہ، ایک روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، اس کے بارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر سنۃ ماضیہ، پچھلے 1 سال کے روزے جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مسلم کی روایت. اسی طرح میرے بھائی سوموار کا روزہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرائے، فرمایا ولدت فی وانزل فی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا. اسی طرح پیارے بھائی ذی الحجہ، ذی الحجہ کون سا مہینہ ہے؟ حج والا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بعض الازواج النبی، بعض نبی کی بیویوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذی الحجہ کے پہلے 9 دن تھے، یہ پورے 9 دن روزہ رکھے گئے، کیونکہ 10 کو تو عید ہوتی ہے نا، پہلے 9 دن پورا روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص کر جو ہے عرفہ کا روزہ، حج کا روزہ. اسی طرح پیارے بھائیوں بخاری اور مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ کو کون سے روزے پسند ہیں؟ ان حب الصیام الی اللہ سیام داؤد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے. اللہ اکبر. اسی طرح پیارے بھائیوں یہ تو روزوں کے بارے میں تقریباً بات ختم ہو چکی ہے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا. نفل روزے کی نیت جو ہے وہ دن میں زوال کے بعد کسی وقت کی جا سکتی. مثلا آپ اٹھے 9 بجے، آپ کہتے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھ لیں، لیکن شرط یہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. جس طرح کہ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 630 میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء فقلنا لا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہمارے گھر میں اور کہا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے. دیکھ آج ہم 20 چیزیں کھاتے ہیں اور یقین کرے کہ یہ آدمی تو دعا ہی نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہی نہیں کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن کوئی چیز کھائے پینو یاد رکھے. اور پھر یہ روزہ جو ہے توڑا بھی جا سکتا ہے، نفل روزہ جان بوجھ کے توڑ بھی سکتے ہیں. دوسرے دن کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو کسی پڑوس سے کوئی حلوے کا نام بھی ہے حسیسہ اس طرح کا نام ہے، وہ حلوہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے میں روزہ توڑتا ہوں. تو نفل روزہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ توڑا بھی جا سکتا ہے. تو یہ نفل روزے کے بارے میں جو ہے وہ چند ایک باتیں تھی. کوشش کریں میرے بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہی ہمیں شعبان کا مہینہ ملتا ہے یا موت ہماری مقدر بن جاتی ہے، تو اس میں روزہ رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.